السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و عزیز طلباء، جیسا کہ ہم لوگوں کی یہ روٹین ہے کہ کسی نہ کسی ایک عنوان کو لے کر کچھ دیر ہم لوگ باتیں کرتے ہیں تاکہ قرآن کے نظریات کو یا اللہ کی مرضیات کو جاننے کے لیے جن بنیادی چیزوں کو ہم کو پہلے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ ساری کی ساری ایک مرتبہ ہمارے ذہن کے خاکے میں آ جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ کی کتاب کا مطالعہ، اللہ کی کتاب کی ریڈنگ، اور پھر جہاں کہیں کچھ باتیں ہم کو دین کے عنوان سے، اسلام کے عنوان سے سننے کو ملے، ان کو بہتر طریقے سے آرگنائز کر کے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو سہولت ہو سکے۔ اس کے لیے ہم نے گزشتہ ملاقاتوں کے اندر کئی ایک اصطلاحوں یعنی ٹرمز کے اوپر ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہم سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ بات کی جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر مومن۔ یہ لفظ ایسا کامن ہے کہ جس طرح مسلم کا لفظ تھا کہ مسلم کے ایکچوئل معنی ہوتے تھے کہ فرما بردار، اطاعت گزاری کرنے والا، فرمان کو بجا لانے والا، اس قسم کے میننگ ہوتے تھے ایکچوئل۔ لیکن جب اس کا استعمال، اس کا یوز بہت زیادہ ہونے لگا تو اس نے اپنے اصل معنی کو اس نے کھو دیا، اور لوگ سمجھنے لگے کہ ایک خاص کمیونٹی جو ہوتی ہے اس کمیونٹی کو بلانگ کرنے والے انسان کو مسلم کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے قرآن کو دیکھا اور قرآن میں پڑھا ہوگا، اور پچھلی گفتگوؤں کے درمیان بھی یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ ایک فرما برداری کرنے والا اور خدا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے اور خدا کے حکم کی پابندی کرنے والے کو مسلم کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک لفظ مومن بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر، تو اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے، ورنہ ہوتی یہی غلط فہمی ہے کہ پھر وہی میننگ جو مسلم کے ہم نے لیے تھے کہ صاحب ایک خاص کمیونٹی کو بلانگ کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کو مومن کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں بھی مومن کی کچھ نہ کچھ ڈیفینیشن نکلتی ہے، اور اس کے خاص قسم کے ایکشنز اور خاص قسم کی لائف اسٹائل اس کا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو گھیر کرے، ان تمام چیزوں کو احاطہ کر کے قرآن نے بتایا کہ یہ مومن ہے۔ اس کے لیے ہم سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ انفال شروع ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال۔ یہ لوگ انفال کے بارے میں یعنی مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں۔ ایک مال ہوتا ہے جو انسان خدا کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور جب حزب مخالف پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے اور وہ اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو دشمن کے مال و اسباب سارے کے سارے ان مجاہدین کے ہاتھ لگتے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اس معرکے کو سر کیا، اس جنگ کو لڑا۔ تو وہ جب جمع کرتے ہیں تو جمع کرنے کے بعد گزشتہ زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ جس نے جتنا جمع کر لیا وہ اس کا ہے، لیکن قرآن نے جب مختلف مقامات کے اوپر مال کو لے کر مختلف ڈیزائن انسانوں کو بتائے، تب اہل ایمان کے درمیان خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال بھی ہمارا ویسا ہی مال ہو، بلکہ اللہ اس معاملے میں کچھ چاہتے ہوں۔ تب اہل ایمان نے، ان لوگوں نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ اللہ کے لیے مومن ہو گئے، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یہ مال غنیمت جو ہے، انفال جو ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کو ہم کس حد تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کس حد تک جو ہے حکومت کے خزانے میں لا کے جمع کرنا ہوگا۔ تو کلیئر کٹ کہہ دیا گیا کہ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو ان سے کہ جو انفال ہیں، جو مال غنیمت ہے، جو مال تمہارے ہاتھ آتا ہے، جس مال کے تم مالک بنتے ہو، وہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ قل الانفال للہ والرسول۔
اب تمہارا کام کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تم اللہ سے ڈرو اور آپسی معاملات کی درستگی کرو، آپسی معاملات کو رائٹ کرو، آپسی معاملات کو کریکٹ کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہاری ذمہ داری مال کے پیچھے بھاگنا، تمہاری ذمہ داری مال جمع کرنا نہیں ہے۔ مال کے معاملے میں ایک کانسیپٹ دے دیا گیا کہ جو کچھ مال تمہیں ملتا ہے چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، اس کا جو یوسیج ہے وہ یوسیج سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمہارا اس کا یوسیج ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر تم مومن ہو یعنی اگر تم ایمان میں بلیو کرتے ہو، اگر تم امن دینے والے ہو، اگر تم پیس کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہو، تم پیس اور امن کو پھیلانا چاہتے ہو، اور اس کے لیے تم آخری حد تک کبھی اس کو اپوز کرنے والا کوئی گروپ ہو تو اس سے تم کو جنگ کرنا پڑے تو تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اگر تم ایسے ہو تو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد اللہ آگے ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ بہرحال مومن تو وہ ہیں جن کا معاملہ کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ، جب ان کو اللہ کی یاد دلایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات یاد دلائے جاتے ہیں، اللہ کے آرڈرز یاد دلائے جاتے ہیں، اللہ کے انسٹرکشنز یاد دلائے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور ایک صفت اللہ بتاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کو سنائی جاتی ہے، ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، خدائی انسٹرکشن ان کے سامنے آتے ہیں کہ دیکھو خدا نے تمہارے مال کے اندر ان لوگوں کا حق رکھا ہے، تو پھر ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے آیتیں سنائی جاتی ہیں، جب ان کو اللہ کے احکامات دیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ اور پیوستہ کئی دنوں میں آپ کے درمیان یہ بات آئی تھی کہ قرآن میں جتنی باتیں بتائی گئی، ایمان باللہ کی بات ہو، ایمان بالآخرت کی بات ہو، ایمان بالرسول کی بات ہو، یہ ایمان کتنی قسم کی ایمانوں کی ساری بات ہو تو اس کے ڈیفینیشن اللہ دیتے ہیں کہ اس ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فنکشنز تمہاری لائف میں ہوں تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ تمہارے پاس ایمان ہے۔ تو کوئی زیادتہم ایمانہ کو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادتہم اعمالا، یعنی تمہارے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے، تمہارے فنکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، تمہاری اطاعت گزاری اور تمہاری فرما برداری کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ وکیل کے معنی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وکیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب کسی معاملے میں آپ اپنے آپ کو کمزور فیل کریں تو اپنے معاملے کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جس کے حوالے کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا وکیل۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے سارے معاملات کے خدایا تو ہی تمام معاملات کا بہتر وکیل ہے۔ اس معاملے میں ہم اپنے آپ کو جو ہے کمزور اور ویک فیل کرتے ہیں، لہذا ہماری زندگی کے سارے معاملات کو سجا کر اس کے انسٹرکشن کو جمع کر آپ ہمارے حوالے کیجئے، ہم اس کو فلفل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ توکل اور بھروسے کے معنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ بنا رہ جائے اور یہ کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بھروسے کے معنی، توکل کے معنی ہی یہ ہے کہ وکیل بنا دینا، اپنے آپ کو کمزور فیل کر کے سامنے والے کو وکیل بنا دینا، اس کو ذمہ دار دے دینا، اس کو سونپ دینا۔ لہذا جب آپ اپنے تمام معاملات کو ویل آرگنائز کر کے خدا کے لیے مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ جب آپ خدا کے حوالے کرتے ہیں تو پھر خدا اپنی کتاب کے ذریعے سے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اب آپ کی زندگی کے ہر مومنٹ کے کچھ نہ کچھ انسٹرکشنز آپ کو دے دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی بیس کے اوپر اپنے ان معاملات کو آپ فلفل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ اور فرماتے ہیں
انما المؤمنون علی ربہم یتوکلون. آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. صلاۃ کے میننگ بھی آپ نے سمجھا ہوگا. آج کل نوجوان طبقہ تو بہت زیادہ الجھن کا شکار ہے کہ صلاۃ کا معاملہ کیا ہے بھائی. کوئی کہتا ہے کہ صاحب ناک پہ ہاتھ باندھے جائیں، کوئی کہتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں. تو نوجوان طبقہ تو بہت ہی الجھن کا شکار ہے. ہم ان تمام اختلافات سے بات کو دور رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ صلاۃ کا جو رزلٹ، نماز کا جو رزلٹ اللہ نے کتاب میں بیان کیا ہے، اس رزلٹ کے ذریعے سے آپ ناپ لیجئے اپنی نماز کو، چاہے وہ آپ کسی طرح کی نماز پڑھتے ہو. اگر آپ ناپ لیتے ہیں جو پیمانہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاۃ کیا کرتی ہے؟ فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے. صلاۃ کا فنکشن کیا ہے؟ صلاۃ کا فنکشن یہ ہے، صلاۃ کا رزلٹ یہ ہے کہ تم کو فحشاء اور منکرات سے روک دے گی. اور اگر آپ ایک طرح کی نماز پڑھتے ہیں، میں ایک طرح کی نماز پڑھتا ہوں، آپ ایک طرح کی صلاۃ قائم کرتے ہیں، میں ایک طرح کی صلاۃ قائم کرتا ہوں، لیکن دونوں کے پاس وہ رزلٹ موجود نہیں ہے جو رزلٹ اللہ نے اپنی کتاب میں صلاۃ کا بتایا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ دونوں کی صلاۃ کے اندر کہیں نہ کہیں غلو ہے. دونوں بھی اپنی صلاۃ کے معاملے کو لے کر غور کریں. یہ سبجیکٹ ان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے زیادہ اہم ہے کہ میری صلاۃ کا رزلٹ کیوں نہیں آتا ہے. اگر رزلٹ نہیں آتا ہے تو یقیناً میری صلاۃ وہ صلاۃ نہیں ہے جو اللہ نے مجھے بتائی ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو مجھے غور کرنا پڑے گا. چنانچہ اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ جملہ اس سے پہلے بھی آپ کو آ چکا ہے، جو کچھ آپ کو دیا ہے. ایسا جملہ ہے کہ ایک نوجوان سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ڈھیر سارا مال لا کر خدا کے راستے میں دے، بلکہ اللہ نے اس نوجوان کو اپنے ایجوکیشن کی، اپنی نالج کی، اپنے وزڈم کی، اپنی صلاحیتوں کی بے شمار نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں. اب اللہ کے راستے میں جو کچھ نعمت اللہ نے ان کو دی ہے اس کا یوسیج کیا جائے گا، اس کو استعمال کیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ کلیئر کٹ بتاتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں. مومن کا ڈیفینیشن کلیئر ہے. مومن کا ڈیفینیشن کسی گروپ سے تعلق رکھنے والے پرسن کا نام نہیں بتایا گیا، بلکہ بتایا گیا کہ ان کی لائف میں یہ فنکشن ہوں گے، ان کا سسٹم ایسا ہوگا، ان کی صلاۃ کا قیام ایسے ہوگا، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہوں گے، اور اسی طرح وہ اپنے آپسی مصالحت کرتے ہوں گے، آپسی اصلاح کرتے ہوں گے. اور اس قسم کی ساری صفات بتا کر اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے. مغفرت کا بھی ایک میٹر لمبا ہے. مغفرت کا لفظ بھی ایک عجیب و غریب لفظ ہے جو ہم کو استعمال میں آتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کے مفہوم ہمارے ذہن میں کچھ عجیب و غریب ٹائپ کے ہوتے ہیں. مغفرت کا لفظ بار بار قرآن کے اندر آتا ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ قرآن سے اگر آپ لینے کی کوشش کریں گے، قرآن سے پوچھیں گے کہ مغفرت کا میننگ کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے فنکشن جن کے پاس ہوں گے، اور ان فنکشن کے ادا کرنے کے اندر جو کچھ کمزوریاں رہ جاتی ہیں وہ درگزر کی جائیں گی، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہوگی. ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہوگی. اسی طرح سورہ انفال عجیب معاملہ یہ نظر آیا کہ سورہ انفال جب اختتام کے قریب جاتے ہیں، ابھی سورہ انفال شروع ہوتا ہے، اور جو سورہ انفال کا آخری حصے میں جاتے ہیں آپ، ایک دو آیت پہلے جاتے ہیں آپ، تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو مومن ہو گئے، جو امن کے پیغمبر ہو گئے، امن کے پھیلانے والے، امن کے خواہش مند ہو گئے، امن کو پھیلانا چاہتے ہیں اپنے آپ کے اندر بھی اور سارے انسانیت کے درمیان بھی، جو اللہ میں یقین کرتے ہیں، اللہ میں بلیو کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہاجر، وہ ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینے کے لیے، یعنی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو پھیلانے کے لیے، اس چیز کو پرووائڈ کرنے کے لیے، اس چیز کو سارے سسٹم میں لا دینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کرتے ہیں. یعنی وہ ساری چیزیں جو پہلے کیا کرتے تھے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے کہا اس کی طرف ہجرت کر کے لے آتے ہیں.
اور اگر کبھی کبھی ایسا وقت آ جائے اور حالات آ جائیں کہ خدا فزیکل بھی ہجرت کرنے کا حکم دے تو فزیکلی بھی ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اور فرماتے ہیں والذین آووا ونصروا، ایک گروپ تو وہ ہے جو اس کام کا اسٹرگل کرتا ہے، اس کام کے لیے جدوجہد کرتا ہے، امن کے قیام کی کوششیں کرتا ہے، اپنی پوری انرجی اور صلاحیتیں اس کے لیے لگا دیتا ہے، اس کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو ان کی نصرت و مدد کرتا ہے، ان کو کوآپریٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ کوآپریشن کرتا ہے، اس کام میں ان کا شریک ہو جاتا ہے، اس کام میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے۔ والذین آووا ونصروا، پھر اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لفظ ایز اٹ از لفظ جو سورہ کے ابتدا میں اللہ نے بیان کیا، ایز اٹ از لفظ سورت کے آخر کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، مومن۔ پھر کہتے ہیں اللہ اولئک لهم مغفرۃ واجر کریم، ایز اٹ از لفظ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس، ان کے پروردگار کے پاس اس کا بدلہ ہے، اس کا اجر ہے، اس کا معاوضہ ہے، اس کی اجرت ہے، اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ اس طرح کی باتیں اللہ نے قرآن میں پھیلا پھیلا کر بتائی ہیں۔ اس کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا۔ آپ اپنے تئیں یہ سمجھنے لگ جائیں کہ میں کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اس لیے میں مومن ہو گیا، میں کسی مسلم گھر میں میری پیدائش ہو گئی اس لیے میں مسلم ہو گیا، تو قرآن اس کو انڈاز نہیں کرے گا، اللہ اس کو انڈاز نہیں کرے گا، اللہ اس کی تصدیق نہیں کرے گا، اللہ اس کی سپورٹ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ یہ مختلف گڈ ڈیڈز اللہ نے بتائی ہیں، مختلف فنکشن آپ کی لائف کے اندر اللہ نے بتائے ہیں، ان فنکشنز کو جب آپ فلفل کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تصدیق نامہ، آپ کے لیے یوں سمجھیے کہ انڈورسمنٹ ملتا ہے آپ کے لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، ان کے کیے کا بدلہ ہے، رزلٹ ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہے عزت والی روزی دیے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن کو لے کر کچھ ہلکی سی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ضرور آ گئی ہوگی۔ جیسے جیسے آپ اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کر قرآن کی مختلف آیتیں جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کا موقع ہے اور ابتدائی مراحل کے اندر ہیں، تو آپ اور مزید تلاوت میں بھی اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہوں گے، تو یقیناً جب اس ڈیفینیشنز کو لے کر آپ قرآن کی مختلف آیتیں دیکھتے چلے جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو مومن کے ڈیفینیشن کو بہت ہی کلیئر کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کے وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ میں بھی وہ مومن بن سکوں جو مومن اللہ کو مطلوب ہے یا اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، ایسے ہی آپ بھی وہ مومن بن سکیں جو اللہ کی آپ کی طرف آپ کے لیے ڈیمانڈ ہے۔ ان چند کلمات کے ساتھ آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی آپ حضرات قرآن سے ویسا ہی اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں گے، بلکہ مزید اس کو مضبوط کریں گے، جیسا آپ نے ماہ رمضان کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ نے بتایا کہ الحمدللہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور کچھ ترجمہ بھی پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ آپ کا اور مزید مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ اس امید کے ساتھ میں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔